اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر و رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارانق بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے سورہ مبارکہ شورا کے حوالے سے۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 42واں سورہ ہے، 42 سورہ، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 53 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 5 رکوع ہے۔ یہ وہ قرآن کا واحد سورہ ہے کہ جس کی 2 آیتوں کے اندر حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ خاص حروف ہیں کہ جن کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کا نام جو شورا رکھا گیا، اس بات کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ شورا عربی لغت کے اندر مشورہ کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے موضوعات کے اندر وحی پروردگار کا بیان ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ اپنے حبیب کو اس کے لیے منتخب کرتا ہے اور اس تک اپنے پیغام کو پہنچاتا ہے تاکہ کفار کی باتوں کا جواب دیا جا سکے۔ اور یہ کب پروردگار عالم نے آیت نازل کی کہ جب اہل کفار باقاعدہ طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ کا یتیم کہاں سے یہ باتیں لے کر آتا ہے، خود گھڑ کے یہ باتیں لاتا ہے، قرآن ہے ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی آیتوں کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ اس کا حبیب بالکل سچا ہے اور یہ وحی خدا کی طرف سے ہے۔ انکار وحی کے بعد بھی مشرکین بچے رہتے تھے، قرآن نے اس کو بھی ایڈریس کیا کہ ان کے بچنے کی وجہ کیا ہے۔ اگرچہ کہ یہ انکار وحی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ توحید کے مخالف ہیں، خدا کے مخالف ہیں، آسمان پھٹ جائے ان کو مر جانا چاہیے، لیکن اس آسمان کے نیچے اہل ایمان بھی ہیں اور ان کے لیے ملائکہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم ان محبت کرنے والوں کی وجہ سے، ان اہل ایمان کی وجہ سے ان کو بھی ڈھیل دے دیا کرتا ہے، اور پھر قرآن اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے کہ انسان جیسی خواہش کرتا ہے ویسی ہی عطا ہوتی ہے۔ جو دنیا کا طلبگار ہے خدا اسے دنیا دے دیتا ہے، جو آخرت کا طلبگار ہے پروردگار عالم اسے آخرت عطا کرے گا۔ اور پھر اپنے حبیب کا وہ جملہ کہ جو معروف ہے کہ اجر رسالت میں محبت اہل بیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جب پوچھا کہ محبت اہل بیت قرابت دار کون، تو پھر پنجتن کا نام لیا۔ ایک شخص نے کہا کہ رسول خدا نے یہ اپنی طرف سے کہا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ام یقولون علی اللہ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ افطرا علی اللہ کذبا، کہ پیغمبر نے پروردگار پر بہتان باندھا ہے۔ وہ فوراً تائب ہوا، توبہ کی۔ پروردگار عالم کی رحمت کے مستحق افراد، برکت کے مستحق افراد کی نشانیاں کیا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنے والے ہیں، گناہوں اور بے حیائی سے بچنے والے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کرنے والے ہیں، اپنے معاملات میں مشورہ کرنے والے ہیں۔ نزول وحی کے طریقے یا تو قلب رسول پر وحی نازل ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے خدا محو کلام ہوتا ہے، یا فرشتوں کے ذریعے سے پروردگار عالم وحی کو اپنے رسولوں اور نمائندوں تک پہنچایا کرتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو شخص سورہ شورا یعنی حامیم عین سین قاف کی تلاوت کرے، بروز قیامت آفتاب کی مانند چمکدار چہرے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں محشور ہوگا اور اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور پروردگار عالم فرمائے گا اے شخص تو نے پابندی کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کی، اگرچہ کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا ثواب کیا ہے، اس قدر ثواب ہوگا کہ یہاں تک کہ پروردگار کہے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے طلب رحمت کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔